کہاں تک وار کیا اور لوگوں کو تباہی کے دہانے پر رکھا۔ آج ہم ایک کمزور انسان ہیں، ہماری کوئی دنیا میں ہستی نہیں، ہاں اسی کی ہستی عظیم ہے جس نے اپنی ہستی کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات کے مطابق ڈھال دیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ اصل ہستی وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اصل انسان وہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طور طریقے پر اپنے آپ کو ڈھال دیا، اپنی زندگی کو ڈھال دیا۔ ورنہ ماضی میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا، واقعی آج بھی وہ واقعات جو گزر چکے وہ سندیش دیتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں، امت مسلمہ کو وہ خبر سناتے ہیں، اور وہ نشانہ عبرت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اقوام کو تباہ و برباد کر کے دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا ہے، آج وہ سارے کے سارے خاکے اور تمام کے تمام واقعات قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اسے بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تاکہ آنے والی یہ نسل، آنے والی یہ امت، آنے والی یہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عتاب، اللہ کے غضب، اللہ کے قہر سے اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی نسل اور ذریت کو بھی بچا سکے۔ ورنہ یاد رکھیے، ان گناہوں کو اگر ہم نے معمولی سمجھا، ان گناہوں کو اگر ہم نے چھوٹا سمجھا، اور جس طریقے سے دھڑلے کے ساتھ ہم گناہ کے اوپر گناہ کیے جا رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ گناہ کے اوپر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یاد کر لیجئے، یہ گناہ پر گناہ کیے جانا، اس کو گناہ نہ سمجھنا، اس پر اڑا رہنا، اس پر ڈٹا رہنا، یہ مومنوں کی شایان شان نہیں، یہ امت مسلمہ کی شایان شان نہیں، بلکہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ، یہ مومنین تو وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر، اپنے کیے ہوئے غلطیوں پر یہ مصر نہیں رہتے، یہ ڈٹے نہیں رہتے، یہ ضد نہیں کرتے، یہ حق دھرمی پر اترتے نہیں، یہ نافرمانی پر اڑے نہیں رہتے، اپنا لوہا اور اپنا سکہ منوانے پر نہیں رہتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اپنی زندگی کو کر دیتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو کر دیتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑی غلطی کے شکار اور بڑے گناہ کے شکار ہو کر کے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کس قوم کا وتیرہ اور کن اقوام کی یہ روش تھی جو اپنے گناہوں پر اڑے رہنا، اپنے گناہوں پر مصر رہنا اور حق دھرمی کرنا، ضد کرنا، یہ ان تمام تباہ شدہ قوم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر و غضب سے اس دنیا سے صفِ ہستی سے مٹا دیا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آنے والی وہ قومیں، آنے والے وہ لوگ جو آنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی تعلیمات سے اگر انحراف کیا، اگر بھاگا، منہ موڑا، تو اس قوم کا بھی وہی حال ہونے والا ہے، اور اس قوم کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم پیدا کرنے والا ہے۔ اب ماضی اٹھائے، قوم لوط دنیا کے بدترین قوم، اور آج اس قوم کے تمام اوصاف ایک دو نہیں، آج اس امت مسلمہ کے اندر وہ مردود قوم، ملعون قوم، جس قوم کو بڑے دردناک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے مٹا دیا، آج اس قوم کے تمام اوصاف کسی نہ کسی طریقے سے اس امت کے اندر راسخ اور جذب ہو چکا ہے۔ اس قوم کے اندر، اس اقوام تباہ شدہ قوم کی تمام وہ کردار اس امت کے لوگوں کے اندر وہ کردار آ چکے ہیں، اور آج دن بدن جس طریقے سے دنیا اپنے اختتام کو، اپنے اینڈنگ کو، اپنے خاتمے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر گناہ، ظلم، زیادتی، یہ تمام گناہ، کبائر بھی، صغائر بھی، سارے کے سارے گناہ عروج پر ہیں۔ آج لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ قوم لوط جنہوں نے بیک وقت کئی بے حیائیوں کا تماشا کیا،
یہاں تک کہ اس قوم نے وہ ذلیل حرکت بھی کی جو ذلیل حرکت اس سرزمین پر اس وقت تک کسی قوم نے نہیں کی تھی، کسی نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا۔ کہا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تم نے عورتوں کو چھوڑ کر کے جس عورت کو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے دل کے سکون کے لیے تعمیر کی، اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، تم اس قوم اور ان عورتوں کو چھوڑ کر تم نے مردوں کے ساتھ یہ بدفعلیاں کرنا شروع کر دیا، اور آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جہاں تہاں یہاں وہاں یہ بدکاری ہو رہی ہے۔ لوگ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم ہے یہ رب کے قانون کو چیلنج کرنا ہے۔ پہلے بھی یہ بات میں بتا چکا ہوں، اور یہ اخبارات اور جرائد میں آ چکے ہیں کہ ہمارے اس ملک عزیز نے بھی یہ چھوٹ دے دی ہے کہ کوئی بھی ہم جنس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکے، اور یہ بدترین جرم ہے۔ قانون فطرت کو چیلنج کرنا ہے اور اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرنا ہے، اور رب کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قوم لوط پر جو عذاب، جو عتاب، جو دھتکار اور فٹکار، جو لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کی تھی، اس قوم کی تقدیر بھی وہی ذلت، وہی رسوائی، وہی نکبت، وہی پستی، وہی تباہی اس قوم کی مقدر ہونے والی ہے، کیونکہ جو بھی قوم قانون فطرت سے ٹکرانے کی جرات کرتی ہے اللہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اس ذلیل بدترین قوم کی بدکاری اس قدر حد سے تجاوز کرنے لگی تھی کہ یہاں تک کہ اس قدر حد کو انہوں نے پار کیا تھا۔ اللہ قوم میں کوئی نوجوان خوبصورت ہوتا، اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بدکاریاں کرتے، اس کے ساتھ گٹر مستیاں کرتے، اور اس کے ساتھ بدفعلیاں کرتے، اور پھر چوک و چوراہوں پر کھلے عام علل اعلان اس طرح کی بے حیائیاں کرتے، فحاشیوں کو فروغ دیتے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب وہ بشارت لے کر کے آئے، اس کے بعد حضرت لوط کے پاس گئے، حضرت لوط کے پاس گئے، دو فرشتے گئے، وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں، اللہ ادھر اللہ کے پیغمبر، اللہ کا نبی پریشان ہے، حیران ہے، ششدر ہے، اللہ وہ کیا کرے۔ قوم کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے گھر میں، لوط کے گھر میں دو خوبصورت نوجوان آئے ہیں، یہ راز حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے ہی فاش ہو گیا۔ ان کی بیوی بھی مشرکہ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی بیوی بھی جہنم میں رہے گی، کیونکہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافرہ تھی، اسی ظالم قوم، مردود قوم کے ساتھ تھی۔ اللہ کے فرشتے آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف فرما ہے، اللہ کا نبی بے چین ہے، پریشان ہے، کیا کرے؟ قوم کی جماعت ادھر سے، وہ بے حیاؤں کی، بے شرموں کی جماعت ادھر سے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور زیادتی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخرکار اللہ کے نبی اس قدر مجبور ہوتے ہیں، اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ جاؤ، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرو، بیاہ کرو، شادی کرو، جنسی خواہشات کو پوری کرو، مگر ہمارے نوجوان، ہمارے مہمانوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرو، ہمارے مہمانوں کے ساتھ کسی طرح کی بدفعلی نہ کرو، کسی طرح کی غلط حرکت نہ کرو۔ لیکن وہ قوم، جس قوم کے رگو پے میں بے حیائی، فحاشی، گناہ کا مادہ سرایت کر جائے، اسے اللہ رسول کا فرمان کہاں نظر آتا ہے؟ اسے اللہ رسول کے فرمودات کہاں نظر آتے ہیں؟ اسے تو صرف
وہی کچھ سوجھتا ہے، وہی کچھ دکھتا ہے جس کے وہ دلدادہ ہوتے ہیں، جس پر وہ فدا ہوتے ہیں۔ جب وہ برائی کو برائی نہ سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ ادھر سے عذاب الہی لے کر کے نازل ہوتا ہے، ادھر پیغمبر پریشان ہے، کیا کرے؟ پیغمبر بات کر رہے ہیں قوم سے کہ او میری قوم کے لوگوں چلے جاؤ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن کہاں سننے والے تھے؟ اس قوم کی مقدر، اس کی تباہی اس کے مقدر ہو چکی تھی، اس کی بربادی اس کے مقدر ہو چکی تھی، رب کا عذاب تو اس کے مقدر ہو چکے تھے۔ اللہ نے اس کے مقدر میں دنیا کا بدترین عذاب اور پھر آخرت کا رسوا کر دینے والا عذاب اور رسوا کن سزا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی تھی، اس کے بد کرداری اور اس کی بدفعلی کی وجہ سے۔ میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے غیور مسلمانوں اور مسلم جوانوں، جیسا کہ پہلے خطبے میں بھی یہ بتایا جا چکا کہ دنیا کے یہ جو فحاشی کرنے والے، بے حیائی کرنے والی قومیں ہیں، اس قوم کے پیچھے تم نہ پڑو، ورنہ خدا کی قسم جیسے اس قوم کی تباہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اس کی تباہی کہیں ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ بہرحال اس قوم نے ایک بھی نہیں سنی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے وہ دونوں پیغمبر، وہ دونوں قاصد، وہ دونوں رسول، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے، صبر اور تسلی دیتے ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم وہ نہیں جو یہ سوچ رہے ہیں، ہم وہ نہیں جو یہ سوچ رہے ہیں، ارے ہم تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر کے اس کے پاس آئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہم تو اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے اہل ایمان لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں، اس بستی کو ہم صفحے ہستی سے مٹانے والے ہیں، اس کو تاریخ میں ہم وہ نام رکھ دینے والے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ جو لوگ آنے والے ہیں بڑے بڑے وثوق اور رسوخ کے ساتھ وہ نام لیں گے اور لعنت و ملامت کریں